السلام علیکم دوستو، زندگی کبھی پھولوں کی طرح کھلتی ہے اور کبھی کانٹوں کی طرح چبھتی ہے۔ ایسی زندگی کے حسین سفر میں کبھی دھوپ کبھی چھاؤں آتے رہتے ہیں۔ کوئی غم دیتا ہے تو کوئی سکون بھی بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت بھی دیتا ہے، کوئی رلا دیتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن زندگی کے کٹھن لمحات وہ ہوتے ہیں جس میں زندگی بے رنگ سی لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ غم، یہ تکلیف، یہ آنسو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ میرا رب اپنے قرآن میں فرماتا ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانیاں ہیں، اور یقین جانو اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہوئی تو اللہ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے اور زیادہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ جان رکھو، چہرے پر اداسی، خاموشی کیوں آتی ہے؟ ہر چیز سے جیسے دل کیوں اٹھ جاتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو سنو، جب ہم لوگوں سے اپنا تعلق مضبوط بنانے کے جتن کرنے لگتے ہیں لیکن اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اور جب ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں نا تو ہم بے سکون ہو جاتے ہیں، کیونکہ سکون تو صرف یاد الہی میں ہے۔ جان لو، جب ہمارا کوئی اپنا ناراض ہو جاتا ہے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور کتنی کوشش کرتے ہیں کہ بس وہ مان ہی جائے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمارا مہربان رب ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ کس کا در کھٹکھٹائیں گے؟ ہم اس کے ساتھ کے بنا تو تنہا ہو جائیں گے، ہم اس کی محبت کے بنا ادھورے ہیں، ہم اس کی یاد کے بنا تو خالی ہاتھ ہیں ہم۔ وہ مالک الملک دور نہیں ہے ہم سے، وہ تو بہت ہی قریب ہے۔ وہ ہر لمحہ ہمیں سن رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے کسی غم کسی تکلیف سے انجان نہیں ہے۔ وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ یوں تو وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ یہ اس کی شان ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ رب کائنات ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ نصیب سے گلے کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کر لو نا۔ جان رکھو، جب ہم دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ آخرکار دنیا ہمیں تھکا دیتی ہے، لا حاصل کی چاہت میں ہم اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ حاصل کی قدر بھول جاتے ہیں۔ جان رکھو، سب کی لائف میں اپ ڈاؤن تو آتے جاتے رہتے ہیں، اور بہت کچھ جو ہم نے سوچا ہوا ہے ان سے الگ ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت سے راستے پر کانٹے بچھے ہوئے ملتے ہیں اور بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہی زندگی کی واضح حقیقت ہے، لیکن پتہ ہے ہم مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ مشکلیں ہمارا مقدر ہے۔ لیکن جان لو، یہ مشکل تو ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے جس سے ہم انجان ہوتے ہیں۔ ہم دنیا کی رنگوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا بنانے والے کے لیے وقت ہی نہیں رہتا۔ جان رکھو، وہ کاتب تقدیر اللہ، وہ سمیع اور بصیر اللہ ہمارے ہر خیال، ہماری ہر سوچ اور ہمارے ہر غم اور تکلیف سے باخبر ہے۔ تو وہ ہمیں رلاتا کیوں ہے، درد کیوں دیتا ہے؟ تو جان لو، تمہارے رب کو اچھا لگتا ہے جب اس کا بندہ اس کو پکارتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اس کے آگے اپنے دل کا حال کھول کر رکھتا ہے، اسے اپنے دکھڑے سناتا ہے۔ جان لو، اسے پسند ہے بندوں کا دعا کا مانگنا، رب کو منانا۔ وہ خوش ہوتا ہے جب بندے اس سے پکارتے ہیں، نوازتا ہے اسے جو اس سے مانگتا ہے۔ جو اس سے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں نا تو وہ معجزوں سے محروم نہیں رہتے۔ جب تم اسے پکارتے ہو نا تو تمہارا دل ہلکا ہو جاتا ہے، تمہارے دل کو سکون مل جاتا ہے، تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو مرہم مل جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے درد کا مرہم مل گیا ہو، ایسا لگتا ہے جیسے بے جان سے جسم میں روح لوٹ کر آ گئی ہو۔ نا امیدی امیدی سے بدل جاتی ہے، مایوسی مرجھا جاتی ہے، اور جیسے بے قرار دل کو قرار آ جاتا ہے۔
जान रखो तुम्हारी छोटी छोटी पुकार भी अल्लाह के अर्श तक जाती है। बस तुम उसे यकीन के साथ मांगो तो सही, वो तुम्हारी हर पुकार पर उनकी कबूलियत की मोहर लगा देगा और तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते से मदद भेजेगा कि तुम भी हैरान रह जाओगे। यकीन करो कि वो आपकी मदद के ऐसे जरिए से कर देगा, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो कैसे सब कुछ ठीक हो गया। आप खुद सोच लो कितनी बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि मुश्किलें बड़ी है, टेंशन बहुत बड़ी है, लेकिन आज अल्लाह ने आपको उस मुश्किल से निकाल भी दिया होगा, आपको पता भी नहीं चला होगा। न जाने हमारी जिंदगी में कितने मसले ऐसे आते हैं, लेकिन अल्लाह हमारे लिए ये भी मदद भेज ही देता है और हमें हमेशा संभाल ही लेता है। यकीन करें आज भी जिस मुश्किल से हम दो चार हैं वो वक्त के साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। वो अपने बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता और जिस तकलीफ को हम तकलीफ समझ रहे होते हैं वो वाकई हमारी बेहतरी के लिए होती है। ये एक छोटी सी आजमाइश होती है। अल्लाह की मंसूबा बंदी हम कभी नहीं समझ सकते, उसकी हिकमत को हम कभी नहीं जान सकते। वो मेहरबान रब रहमान और रहीम है, आप उस पर यकीन रखें। जिंदगी के अंधेरे उजालों के अंदर बदल जाएंगे और गम खुशियों के अंदर इंशाअल्लाह। अल्लाह पर यकीन आपको जिंदगी के हर जंग में जिता देगा। आपकी दुआएं ऐसे कबूल होगी कि आप दंग रह जाएंगे। आपको आपके सब्र का सिला इस तरह दिया जाएगा कि आप सब्र की सारी दुश्वारियां भूल जाएंगे। जब वक्त और फैसले आपकी चाहत के मुताबिक होंगे, बस थोड़ा सा वक्त अल्लाह की रजा समझकर सब्र कर लो ना। आने वाले वक्त में अल्लाह आपके खुशी के मुताबिक देगा। आज का दिन मुश्किल है तो कल का दिन आसान होगा। ये जो गम आपकी जिंदगी में आए हैं ये सब आने वाले वक्त में खुशियों में बदल जाएंगे। आपके आंसू को अल्लाह जाया नहीं होने देगा। आपके लिए बेहतर से बेहतरीन तैयार किया हुआ है, बस बहुत जल्द आपको उससे नवाज देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों हम आप सभी के लिए दिल से दुआएं करते हैं। आप यकीन करें या न करें अल्लाह ताला हर एक की जायज हाजतों को अपने फजल से पूरा फरमाए। ऐ अल्लाह हम आजमाइश के काबिल नहीं, हम कमजोर हैं, अपने फजल से नवाज दे मेरे मौला, और हर एक गम को खुशियों में बदल दे और इस माह रमजान मुबारक की हमें सही कद्रदानी नसीब फरमा। आमीन। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाहु खैर।